بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نرسلو، جواب سوال کہ عذاب لے آؤ، فرمایا عذاب انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سوال ہے کہ عذاب لے آؤ، فرمایا انبیاء کے بس میں عذاب لانا نہیں ہے۔ ما نرسل المرسلین، نہیں بھیجتے ہم رسولوں کو، الا مبشرین، حال کون مبشرین، اس حال میں کہ وہ مبشرین خوشخبری سنانے والے ہوتے ہیں، آگاہ کرنے والے۔ کیا معنی اس حسر کا؟ کیا معنی اوپر لکھا ہے، یعنی ما بعثناہم قادرین علی ان یاتوا، ہم نے نہیں بھیجا ان کو مختار بنا کر کہ لائیں جو کافر فرمائش کر رہے ہیں معجزات وغیرہ۔ تو انبیاء کے بس میں معجزات، بولو بولو، اس حسر سے یہی مقصود ہے کہ ہم رسولوں کو مختار معجزات بنا کے نہیں بھیجتے، مبشر اور نذیر بنا کے بھیجتے ہیں۔ مبشرین اور منذرین نبی ہوتے ہیں، لیکن معجزے میں تصرف نبیوں کا نہیں ہوتا۔ او قادرین علی ہدایت الخلق کلہم مسیطرین علیہم، اور دوسرا یہ کہ رسول کی ذمہ داری منوانا بھی نہیں ہوتا، پہنچانا ہوتا ہے، معجزے دکھانا بھی نہیں ہوتا۔ مبشرین و منذرین ویجادل الذین کفروا، زجر ہے اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، ساتھ باطل کے، بالباطل، ساتھ باطل کے، باطل چیزوں کے ساتھ۔ اس پہ حاشیہ ہوگا لیُزِیلُوا عن مرکزہ وَیُبْطِلُوہُ من ادحاظ القدم، یہ لغوی معنی بتا رہا ہے۔ ادحاظ کا معنی ہوتا ہے تلکا دینا، پھسلا دینا، گرا دینا۔ فرمایا جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ باطل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جھوٹی روایتوں کے ساتھ، گپ شپ کے ساتھ، حکایتوں کے ساتھ۔ کیوں؟ لیُدْحِضُوا، یہ غرض مجادلہ، تاکہ مٹا دیں اس باطل کے ساتھ حق کو، کیا مٹا دیں اس جدال کے ساتھ حق کو۔ دونوں بن سکتے ہیں، باطل روایتیں جھوٹی روایتوں کے ذریعے، یا جھگڑے ڈال کے حق کو ہٹا دیں، مٹا دیں، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، سبب دوم، دوسرا سبب ہے وَاتَّخَذُوا، اور بنا لیا۔ تو یہ دو سبب بیان کیے ہیں کہ کیوں نہیں مانتے، کیوں جھگڑتے۔ پہلا ہے سبب ضلالت، اور دوسرا سبب استہزاء بالحق کے۔ وما انذروا، اور ما انذروا، وما انذروا، اور وہ جو ڈرائے گئے ساتھ اس کے، حضوا، مذاق کیا ہوا، اسے ٹھٹا مذاق بناتے ہیں۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، زجر ہے، اور کون بڑا ظالم ہے، کون بڑا ظالم ہے۔ یہ ازلم ایک کلی ہے اور ظلم اضافی ہوتا ہے۔ بعض باب کے اعتبار سے اشکال نہیں ہوگا۔ تو ازلم، کون بڑا ظالم ہے، اس آدمی سے کہ نصیحت کیا جائے، ذکرہ کا معنی مسئلہ سمجھایا جائے، کس سے؟ بے آیات ربی، بولو صوفیو، بے آیات رب ہی، یا ملفوظات اکابر ہی،
حکایات شیوخ ہی کیا ہے، بے آیات رب ہی، اپنے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا پس اعراض کرے ان آیات سے، وَلَمْ يَتَدَبَّرْهَا ان میں غور ہی نہ کرے، دوسرے طرف دیکھے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول جائے جو آگے کیا اس کے ہاتھوں نے، اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے، یہ علت مجادلہ ہے، کیوں جھگڑتے ہیں؟ اس لیے کہ کیا ہم نے ان کے دلوں پر اکنتن پردہ، اس بات سے کہ سمجھے وہ حق کو، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور اگر آپ بلائیں ان کو طرف ہدایت کے، ہرگز نہیں ہدایت پا سکیں گے کبھی بھی۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ اور تخفیف اور وجہ عدم عذاب، عذاب اس لیے نہیں آتا کہ رب تیرا بہت معاف کرنے والا، ذو رحمت رحمت والا ہے۔ اگر پکڑے اللہ بما کسبوا ان اعمال شرکیہ کفریہ کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، تو البتہ جلدی کرے واسطے ان کے عذاب، بل لہم موعد بلکہ واسطے ان کے ایک وعدہ ہے، نہیں پائیں گے من دونہ اس کے آگے، موعلن جائے رجوع اس کے آگے نہیں پائیں گے۔ بس جہاں اتنی بات آ گئی کہ وَمَنْ أَظْلَمُ کون بڑا ظالم ہے، کس آدمی سے، ممن آیات سے مراد ہو والقرآن العظیم، ابو سعود جس کو ایتیں پڑھ کے مسئلہ سمجھایا جائے، بالقرآن ثم فأعرض لم يتدبرها اس میں غور ہی نہیں کیا، یہ کتابڑیاں اٹھا کے پھر رہا ہے، روایتیں ادھر قال اللہ آگے کہتا ہے قال النبی، ادھر قال اللہ آگے کوئی کتاب اٹھا کے پھرتا ہے، اس سے بڑا کافر کوئی نہیں۔ مسئلہ تو بعد میں ہوگا نا، جو یاد رکھ لو، جو قرآن کے مقابل صرف کوئی کتاب اٹھا کے کھڑا ہی ہو نا، قرآنی دلیل کا جواب دینے کے لیے صرف کتاب اٹھائی تو کافر شبد، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت صدیق نے ایک آیت پڑھی، ابھی فاروق اعظم گھٹنوں کے بار گر گئے، پتہ ہے، حالانکہ وہ کوئی ہوش میں بھی نہیں تھے، وہ تو غلبہ تھا، حال کیفیت تھی آپ کے غم میں۔ تو حضرت صدیق نے جب شروع کیا نا، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، ایک ہی آیت، ما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، بس ایک کانوں میں پڑی، جسا علی رکبت بخاری، حضرت عمر نے گھٹنے ٹیک دیے۔ سوچنے والی بات ہے، اس طرح بھی نہیں کہا اچھا تو قرآن زیادہ سمجھ گیا ہے مجھ سے، میں نے بھی تو نبی پاک سے پڑھا ہے، تیرا علم زیادہ نئی تحقیق آ گئی ہے۔ گر گیا فاروق اعظم اور منہ سے جھاگ شروع ہو گئی، پانی آنے لگا، پھر کھڑے ہوئے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ رحمت کرے ابو بکر صدیق پہ۔ میرے تو ذہن میں یوں محسوس ہوا کہ یہ ایتے اب آ رہی ہے، میں نے تو پتہ ہی میرے ذہن سے ذہول ہو گیا تھا، اور کہتے خود پھر ممبر پہ چڑھے، کہتے ہیں انک میت و انہم میتون،
سارے صحابہ گلیوں میں یہی آیت پڑھ رہے تھے، سب صحابہ جتنے بھی تھے گلی میں اسی آیت پورا مدینہ گونج رہا تھا، انک میتن، پورے مدینے میں آوازیں تھیں انک میتن وانہم، معلوم ہوتا ہے ایک بھی للڑ وہاں موجود نہیں تھا، نہیں تو وہ بھی اگلی گلی پہ جلسہ رکھتا، الانبیاء آیون فی قبورہم من صلی علیہ عند قبری سمیتہ، کوئی جلسہ نہیں ہوا۔ آج تم یہ ایتے پڑھ کے پھر جلسہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ایتے سناؤ، وہاں ایک جلسہ بھی نہ مدینے میں ہوا نہ مکے میں ہوا جس میں من صلی پڑھی گئی ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ حدیثیں ابھی بنی نہیں تھی، یہ بعد میں بنی ہے، ابھی تک صحابہ کے پاس یہ نہیں تھی، نہیں تو فاروق اعظم وہاں کھڑے ہو کے کہتا انک میتن پڑھنے والے الانبیاء، عجیب بات ہے، صحابہ نہیں پڑھتے، یہ زرافے پڑھتے ہیں، ہاں یہ مقابلہ کرتے ہیں پورا۔ تو یاد رکھ لو فاروق گر گئے، آج بھی عرب والوں کی عادت ہے، آج بھی ان کے سامنے جب قرآن پڑھو جواب نہیں دیں گے، آج بھی عرب کی عادت ہے، قرآن کی آیت سنا دو ادب سے رک جائیں گے۔ اور اجمی اس کو قرآن کی آیت سناؤ تو ایسے ہے کہ کسی نے نیچے سے آگ لگا دی ہے، جمپ لیتا ہے بھائی ماں، تیلی لگ گئی ہے، کافر نہیں سمجھا تم بڑے سمجھے نہیں، اپنے پاس رکھ قرآن۔ ہاں حضرت قاری اشرف صاحب وہ حضرت موجود تھے، درس دے رہے تھے مسجد میں، تو علاء الدین ڈیرے کا ایک مولوی تھا، وہ دیوبند کا فاضل تھا، علاء الدین، میں اس کو کہتا تھا علاوہ دین، تو وہ علاوہ الدین صاحب جو تھا علاء الدین بڑا بزرگ تھا، تو وہ اپنے طالب قاری صاحب اس کے شاگرد بھی تھے، تو وہ للوڑ تھا بہت بڑا، تو 4-5 آدمیوں کو لے آیا، قاری صاحب جو قرآن پڑھا رہے تھے قرآن کو بھی بوٹ سمیت کک لگے، اس طرح کہتے لے جا اپنا قرآن، بزرگ نہیں سمجھا، لے جا اپنا قرآن، مسجد میں جوتوں سمیت آیا علاوہ الدین فاضل دیوبند، اور قرآن کو بھی تھوڑا لگایا، کہتے لے جا اپنا قرآن، نیا قرآن تمہارا آ گیا ہے، نہیں مانتے ہم تمہارے قرآن کو۔ اب اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی تردد ہو؟ جب کوئی تعویل نکال لو گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، تمہارے مفتی فتویٰ لگائیں نہ لگائیں، اے مفتی کا فتویٰ ہمارے مفتی کا فتویٰ آ گیا، تمہارا مرشد فتویٰ لگائے نہ لگائے، ہمارے مرشد کا فتویٰ آ گیا، تمہارا مفتی وہ فتویٰ دے نہ دے، سن قرآن کیا کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے، کس سے، ممن ذکر بآیات ربہ، اس آدمی سے جس کو مسئلہ سمجھایا جائے قرآن کی ایتیں پڑھ پڑھ کے، بآیات ربہ فأعرض عنہا، وہ اس میں غور ہی نہ کرے، وہ اپنے کتابوں کے حوالے پہ پکا رہے ہیں، المحنت شریف آ رہی ہے اور بابے کے دستخط آ رہے ہیں، پاک جائے، فأعرض عنہا، اس سے اعراض کرے، وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ یَدَاہُ، یہی وہ ظالم ہیں جن پہ اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے، آگے 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 ساتھ ملاؤ، جن پہ مہر جباریت ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، بے شک ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر، مار دیا ان کے دلوں پر،
اکنہ پردہ کن کے دلوں پر؟ یہ مورزین عن القرآن، مورزین عن القرآن، ان کے دلوں پر کیا مار دیا؟ اکنہ پردہ، کس بات سے؟ کہ وہ سمجھیں اس قرآن کو، این یفقہو ہو، سمجھیں اس قرآن کو، جب سمجھیں اس حق کو۔ پہلے بات قرآن کی ہو رہی ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے مراد قرآن، قرآن سمجھنے سے ان کے دلوں پہ پردے پڑ گئے، اس لیے کوئی بدعتی، کوئی مشرک قرآن کو سمجھ سکتا ہی نہیں۔ یہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، 14 علوم چاہیے، ہم کہتے ہم سمجھ گئے، بالکل ہیں۔ علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ، بوجھ کل سنا تھا کیا بوجھ تھا؟ کانوں میں بوجھ، بڈڑی دے بیڑے والا بوجھ، سارے جھوٹ سن سن کر، اکاذیب ملا ملوانوں کے سن سن کر ان کے کانوں میں وہ گند بھرا ہے، قرآن پچدے ہی نہیں۔ سمجھے؟ ہاں، جیسے کتا شہد نہیں پچا سکتا، اسی طرح مشرک قرآن بھی نہیں پچا سکتا۔ کتے کو شہد دے دو بیچارہ مر جائے گا، بیمار ہوگا۔ ہے پنجابی مثال ہے، پشتو والوں کی نہیں ہے یہ مثال، کتا ماکھی نہیں پچا سکتا، جس طرح کتا ماکھی نہیں پچا سکتا، مشرکی میں قرآن نہیں پچا سکتا۔ اور پشتو والوں تمہاری کیا مثال ہے؟ اور ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ ہاں، شہد، شہد سمجھتے ہو نا، کتا شہد نہیں ہضم کر سکتا، شہد کتے کی طبیعت کے موافق نہیں ہے۔ جیسے گند والی مکھی کبھی گلاب کے پھول پہ نظر نہیں آئے گی، وہ گٹر پہ ہی بیٹھے گی، اسی طرح مشرک کبھی قرآن کے قریب نہیں آئے گا، وہ اپنے گٹر والے پروگرام پہ، لیٹرینوں کے کنارے پہ ہوگا۔ آپ سمجھ گئے ہو یا نہیں؟ ہاں، اب ذرا دیکھو، این یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، سارے شرک والے قصے سن سن کر اور بابے کے بیڑے سن سن کر، شیخ فرید کو الٹا لٹکا لٹکا کر، یہ سارے گند بھرے ہیں۔ بڈھڑی دا بیڑا بے سبحان اللہ، قرآن یہ مزاج کیسے پچائے؟ اس لیے تو میں فیصل ملوک سننی ہے۔ فیصل ملوک تمہیں نہیں پتا، پہلے ممبروں پہ کتاب ہے، ہمارے سارے جمعے پورا پنجاب اور ہندوستان خطیبوں کے پاس وہی ہوتی تھی، جس میں قصے ہیں بڑے زبردست، شعر و شاعری، لیکن پنجابی شعر و شاعری ہے۔ پنجابی کے شعر، ایک دوڑا مارتے 4.5 کان پہ ہاتھ رکھ کے۔ اب یہ قدرتی بات ہے، ان کو قرآن سننا نصیب ہی نہیں، جو گانے بجانے والے نعت خانوں والی قوم ہے۔ اب یہ جو آپ کا ان پر اٹک کا ایریا ہے، وہ شکر درا ادھر ادھر، تو انہوں نے محفل قرات اور نعت خانیوں کی مجالس متعارف کریں۔ اب ان کے لوگ ایسے بے حیا ہو گئے سارے کہ ایک وقت آیا کہ وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ قرآن بیان کرے وہ نہیں سنتے، نعت خان کوئی چبل آ جاوے تو سارے کٹھے ہوتے، عالم پہ کٹھے نہیں ہوتے۔ بہت مدت کے بعد اب ان لوگوں میں شعور، جو میں آپ کو بتا رہا تھا، اس رات میں گیا، میں حیران رہ گیا کہ وہ لوگ بڑے ذوق شوق سے قرآن سن رہے تھے۔ یہ کافی مدت، بھائی مولوی سناتے ہی نہیں، انہوں نے لگایا ہی ان کو قصوں پہ ہے، گانے بجانے،
بڑی مسجد بھر گئی، 2 گھنٹے درس قرآن پہ منہ کھول کے بیٹھے رہے، ہلے شلے نہیں، لیکن اس سے پہلے ماحول ہی نہیں، اور اکثر ایریوں میں ماحول ختم ہو گیا۔ اب نعت خوانیاں، محفل قرات کے مسابقے اور جناب اور پتہ نہیں کیا کیا لطیفے، بانڈ میراثی سارے کٹھے، تو قرآن نہیں، یہ وہی ان کے کانوں میں بکرا سارا گند بھرائے، قرآن سننے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اگر بلائے آپ ان کو طرف ہدایت کے، نہیں ہدایت حاصل کریں گے کبھی بھی، تو اس لیے آپ غم نہ کریں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور رب تیرا غفور، ذو الرحمہ بہت رحمت والا ہے، غفور میں مبالغہ، اور ذو الرحمہ عام طور پہ الغفور الرحیم آتا ہے، یہاں ذو الرحمہ۔ اس کے نکات حاشیے پہ کچھ لکھے ہیں، وقت ہوا تو میں بیان کروں گا، ابھی آگے چلو۔ لو یؤاخذہم، اگر پکڑے ان کو، بما کسبوا، ان کے اعمال شرکیہ کی وجہ سے، تو البتہ جلدی کرے واسطے ان کے عذاب، بلکہ واسطے ان کے بعد آئے، نہیں پھریں گے من دونہی، اس سے جائے رجوع کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ پوری سزا آخرت میں ہوگی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ قاعدہ کلیہ ہے، تل کا مشار الیہ ذہنی ہے، معہود ذہنی ہے، اور پیر میاں علی کا بتایا تھا تل کا جو محسوس مبصر بنا کے حاضر ناظر کی بات کرتا ہے، یہ بھی خیال کرنا۔ تل کل قرا، یہ بستیاں کھڑی نہیں تھی وہاں قریب بھی نہیں، ہم ان بستیوں میں گئے لیکن وہ بہت دور ہے، مکے سے نہیں نظر آتی، مکے وہ مدینے سے بھی بہت دور ہے، یہ دور کی بستیاں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو جب انہوں نے ظلم کیا، اور کیا ہم نے ان کی ہلاکت کو موعداً، وعدہ، ان کی ہلاکت کو ہم نے وعدہ۔ یہ کون سی بستیاں ہیں؟ یہ حضرت شعیب کی بستیاں، صالح کی بستیاں، یہ اب بھی موجود ہیں، ہم ان بستیوں میں بھی گئے، اب بھی وہی مکان بھی موجود ہیں۔ ہاں، وہ الفرقان پہ اس کا پورا ہم نے نقشہ دیا ہوا ہے، اور وہاں حضرت شعیب، اور وہاں بیٹھ کے ہم نے مسئلہ الہ بھی بیان کیا ہے، انہی مکانوں میں بیٹھ کے۔ تو وہی مکان ہے جن کی طرف اشارہ ہے، لیکن وہ مکہ سے بہت دور ہے۔ تل کا، تو یہ اشارہ کیا ہے؟ ماحود ذہنی، اشارہ جیسے محسوس مبصر کے لیے ہے، اسی طرح ماحود ذہنی کے لیے۔ بعض لوگوں نے جو ما تقول فی حق ھذا الرجل بیان کیا تھا نا، جو بھولا ہوا ہے، ہاں، جو لیٹرین میں گئے تھے انہیں یاد نہیں ہے، تو وہ میں نے بیان کیا، پیر میر علی شاہ نے جو شیطانی کی تھی، تو وہ میں نے بیان کر دی کہ وہ جہالت ہے۔ ہذا، اس کے لیے حاضر موجود ہونا ضروری نہیں، اب یہ بستیاں کہیں قریب کھڑی تھی۔ تل کل قرا، جن کا تذکرہ ہوا نا، یہ ذہن میں آ گئی، اب اشارہ ادھر آ جا رہا ہے ذہن۔ تو جیسے اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے ہے، اسی طرح ماحود ذہنی کے لیے بھی ہے۔